بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا ضم أصابعه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں جو آج کی تراویح کی دوسری رکعت میں پڑھی گئیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، جن کو قرآن کریم نے امرأت عمران سے تعبیر کیا ہے، ان کا قصہ بیان کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب بطن مادر میں تھیں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی تھیں، ان کے والدین کی خواہش ہوئی پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں کے رواج کے مطابق، کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ اپنی اولادوں میں سے ایک کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے مکمل وقف کر دیتے تھے. ایسا وقف کرتے تھے کہ پھر اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے، اسے وہیں رکھ چھوڑتے تھے. اسی طرح کی خواہش حضرت مریم علیہ السلام کی والدین کے دلوں میں تھی کہ ان کے والد صاحب کا اپنے بچی کے دوران حمل میں ہی انتقال ہو گیا. والدہ کو جب ولادت کا وقت ہوا، اولاد ہوئی، تو ان کی خواہش تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا اور میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن یہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، جسے قرآن نے نقل کیا ہے: فلما وضعتها، جب حضرت مریم نے مریم علیہ السلام کو جنا، قالت، وہ کہنے لگی، انی وضعتها انثى، ارے یہ کیا ہو گیا، میرے گھر تو لڑکی ہو گئی. انی وضعتها انثى، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے زیادہ واقف ہے کہ تم کیا جاننے والی ہو. اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے: تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے، تم پچھتاؤ نہیں، تم دل تنگ نہ ہونا، تم اس لیے کہ واللہ اعلم بما وضعت. آگے فرمایا: وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، تمہارے دماغ میں جو لڑکا ہے یہ لڑکی کے وہ برابر نہیں ہو سکتا. یہ جو بچی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے وہ کام لیں گے کہ تمہارے دماغ میں جو لڑکا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولادوں میں سے جو بھی عطا فرمائے، چاہے بچہ ہو بچی ہو، ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائیں، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بچی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچہ دیتا ہے. جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکا عطا فرماتے ہیں، جسے چاہے لڑکی عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کسی کو بانجھ کر دیتے ہیں. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اولاد کا
نرینہ ہونا یا زنانہ ہونا، لڑکے کا پیدا ہونا یا لڑکی کا پیدا ہونا یا بالکل بے اولاد ہونا، یہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اولاد کے نہ ہونے پر اپنے گھر کی بچیوں کو تو نہیں، بہوؤں کو کوسنا، اپنے گھر والی کو کوسنا، یا جس گھر میں بچیاں ہی ہو رہی ہوں وہاں شکایت شروع کر دینا، شکوے شکایتیں شروع کر دینا، یہ بالکل شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ شریعت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اس سلسلے میں زبان چلاؤ کہ اگر یہ جو ہوا ہے یہ عورت پر ہے۔ جب کسی بھی اولاد کے پیدا ہونے کا سبب ماں اور باپ دونوں ہیں تو بچی پیدا ہونے پر تنہا عورت کیسے سبب بن جائے گی؟ بزرگان محترم، یہ چیزیں اور بچی کے پیدا ہونے پر اظہار افسوس کا ہونا، یہ اس زمانے میں بہت زیادہ تھا جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب میں بہت ساری برائیاں رائج تھیں، ان میں ایک بڑی برائی یہ بھی تھی کہ بچی کی پیدائش کو بالکل ناپسند کیا جاتا تھا۔ قرآن نے اسے بیان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی باپ کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر لڑکی ہوئی ہے تو وہ بہت غصے سے لال پیلا ہو جاتا تھا اور غصے سے بھرا ہوا پھرتا تھا، اور بعض جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے چہرے کو چھپائے پھرتا تھا، گویا کہ اس کے گھر میں بڑی ذلت کی چیز آ گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا تھا، عرب ایسا کیوں کرتے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ بچی کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، بچہ بڑا ہوگا کمائی کرے گا، یہ تو سوچ آج بھی ہے، وہی جاہلیت گویا کہ آج بھی واپس ہو گئی۔ بچی کی ہم تربیت کریں گے، پالیں گے، پوسیں گے، بڑا کریں گے، پھر وہ دوسرے کے گھر کو چلی جائے گی، ایک سوچ تو یہ ہے۔ دوسری جو سوچ جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ عرب جنگجو قوم تھی، عرب لڑنے مرنے والی قوم تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑائیاں چھڑ جاتی تھی، تو لڑائی میں میدان میں کھڑے ہو کر کے لڑنے والے مرد ہوتے تھے۔ اب اور بچی پیدا ہو گئی ہمارے گھر میں تو لڑنے والے افراد میں کمی آ گئی۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کسی سے ہماری لڑائی ہوئی، ہم سب ہار گئے، ہم مارے گئے، تو ہماری جو زنانہ اولاد رہے گی، ہمارے گھر میں جو بچیاں رہیں گی، ان کو وہ لے کر کے جائیں گے اور اپنے گھروں میں باندیاں بنا کر کے رکھیں گے، تو بہت بڑی ذلت ہو جائے گی ہمارے خاندان کے لیے۔ اس لیے وہ لوگ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے گھر میں بچیاں پیدا ہوں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی تربیت پر اتنی بشارتیں سنائیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جتنی چیزیں تھیں وہ سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، سارے گناہ اسلام لانے سے دھل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، میں نے بڑی غلطی کی ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ غلطی میری کبھی معاف نہیں ہوگی۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کہ ارے وہ ایسی کون سی غلطی تم سے سرزد ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ایک مرتبہ میں سفر پہ گیا، جب میں سفر پہ نکلا تو میری گھر والی حاملہ تھی، ایک عرصے کے بعد میں واپس لوٹا، 2-3 سال کے بعد واپس لوٹا، گھر میں داخل ہوا تو دیکھا 1-2 دن تو کچھ نظر نہیں آیا، تیسرے دن کیا دیکھتا ہوں ایک بچی میرے گھر کے آنگن میں گھوم رہی ہے، میں غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ شروع میں تو اسے دیکھتے ہی میرے دل میں اس کے اوپر رحم آیا،
میری گھر والی نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن کتنے دن چھپا تھی، ایک دن معاملہ سامنے آ گیا کہ وہ جو بچی ہے وہ میری گھر والی، میرے اور میری گھر والی کو پیدا ہوئی ہے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں مسلسل کوشش کرتا رہا کہ اسے کسی طریقے سے دنیا سے ختم کر دوں، چنانچہ میری گھر والی بچاتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اسے لے کر کے جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ بچی پیاری تھی، بچیاں تو باپ کی دیوانی ہوتی ہیں، باپ سے بڑی محبتیں کرتی ہیں، بچوں سے زیادہ بچیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، تو وہ مجھ سے بہت پیاری پیاری باتیں کرتی تھی۔ وہ میں اسے ساتھ لے کر کے جا رہا تھا، اور مجھ سے باتیں کرتی رہی، مجھ سے پوچھتی رہی کہ ابا کہاں جا رہے ہیں، ابا آپ کے پیر میں کہیں چوٹ نہ لگ جائے، آپ تیز کیوں چل رہے ہیں۔ لیکن میں بے دردی کے ساتھ اسے لے گیا، اور میں نے ایک بڑا گڑھا کھودا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو گڑھا کھودنے کی وجہ سے جو مٹی نکل رہی تھی وہ میری داڑھی میں، میرے چہرے میں لگ رہی تھی۔ تو پیاری بچی، وہ ننھی منھی بچی میرے چہرے سے مٹی جھاڑ رہی تھی، اور مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی ابا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ لیکن میں سخت دل تھا، میں نے زور سے ایک لات ماری اور اس بچی کو اس گڑھے میں دھکیلا، دھکا دیا، اور میں نے پورے گڑھے اوپر سے مٹی بند کر دیا اور میں چلا آیا۔ میں اتنا بڑا مجرم ہوں۔ میں اس زمانے میں جو رواج تھا ہمارے درمیان میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا، ان میں سے میں بھی ایک بڑا مجرم ہوں، میں نے یہ غلطی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی غلطی تم سے سرزد ہوئی، لیکن اللہ کے دین، ہمارے مذہب کے اس اعتبار سے یہ تعلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کریں گے۔ تو پھر انہیں تسلی ہوئی۔ لیکن اس معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں رحم و کرم تھا، بچیوں کے لے کر وہ بڑے ہمدرد تھے۔ چنانچہ اس کے بالکل مخالف ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے۔ عرب کا ایک مشہور شاعر ہے فرزدق، ان کے دادا تھے جن کا نام ہے صعصعہ بن ناجیہ المجاشعی، جن کا نام ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی کہ صعصعہ اسلام قبول کر لو۔ میں مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے میں نے بہت سارے خیر کے کام کیے، کیا اب مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے حیرت سے پوچھا ارے وہ کون سا کام تھا تمہارا جس پر تمہیں ناز ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے گھر میں 2 اونٹنیاں تھیں، میرے گھر میں کچھ اونٹ تھے، ان میں سے 2 اونٹنیاں چرنے گئیں اور گم ہو گئیں، وہ واپس نہیں ہوئیں۔ کئی دنوں تک میں تلاش کرتا رہا۔ میں اپنے اونٹ میں سوار ہو کر ایک جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ جنگل میں ایک مکان ہے جس کے 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ بند ہے اور ایک کمرہ کھلا ہوا ہے جس میں ایک بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس بڑے میاں سے پوچھا کہ فلاں نشانی والی 2 اونٹنیاں حاملہ بھی تھیں، کیا تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، اور اس کے بچے بھی ہوئے، میں نے اس کی پوری نگرانی کر رکھی ہے، وہ میرے پاس ہے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ میری اور بڑے میاں کی بات ہو ہی رہی تھی، بازو والے کمرے سے، جو برابر والا کمرہ ہے، وہاں سے آواز آئی کہ بھائی ولادت ہو گئی۔ بڑے میاں نے یہاں سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ولادت کے موقع پر عورت کو گڑھے کے پاس جا کر کے کھڑا دیا جاتا تھا۔ عرب میں اتنا گرا ہوا معاشرہ تھا کہ ولادت کے موقع پر عورت کو بڑے گڑھے کے پاس جا کر کے کھڑا دیا جاتا تھا۔ جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ویسے ہی اسے بچی کو وہاں دفن کر کے عورت کو بلا کر لے آتے تھے۔ اتنا گرا ہوا معاشرہ تھا۔ تو بوڑھے نے یہاں سے پوچھا کہ کیا پیدا ہوا؟ تو وہاں سے کہنے والے نے کہا کہ بچی ہوئی ہے۔ تو بوڑھے نے یہاں سے کہا کہ مار ڈالو۔ یہاں یہ صعصعہ بہت ہی نرم دل تھے، اللہ نے ان کو بڑا عجیب دل دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ چاہو، کس کے بچے کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ بوڑھے نے کہا میرا بچہ ہے۔ تو پھر انہوں نے درخواست کی کہ اگر تم چاہو تو وہ بچہ میں لے لوں، اس بچے کی روح مجھے دے دو، میں بڑا کروں گا، پالوں گا، پوسوں گا، بعد میں چاہے تو تم لے لینا، لیکن اسے جان سے نہ مارنا۔
میری اتنی درخواست قبول کر لیجئے۔ بوڑھے نے پوچھا تم اس کے مقابلے میں مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ جس 2 اونٹنیوں کو تلاش کر کے میں آیا تھا وہ آپ اٹھا لو، اسے آپ رکھ لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کافی نہیں، جس اونٹ میں تو آیا ہے وہ بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے، وہ بھی چھوڑ دیں۔ تو پھر صعصعہ نے کہا کہ میری اتنی درخواست ہے کہ آپ اپنی بچی کو میرے پاس دیجئے اور میرے ساتھ ایک آدمی کو بھیجئے، وہ مجھے اپنے علاقے میں چھوڑے گا اور یہ اونٹ لا کر کے تمہیں دے دے گا۔ اس پر یہ راضی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، صعصعہ نے کہا، یا رسول اللہ بات ختم نہیں ہوئی، الحمدللہ میں نے ایسے 360 بچیوں کو بچایا ہے، ہر جگہ میں نے بہت سارا مال لیا اور اس کے بعد بچیوں کی جان چھڑائی۔ تو ایسے گئے گزرے ماحول میں بھی کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صعصعہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اس پر کوئی بدلہ ملے گا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تم کس بدلے کے انتظار میں ہو؟ اللہ نے تمہیں دین اسلام کی توفیق دی اسی نیک کاموں کی برکت سے، یہ اس سے کہ کوئی بڑی کم دولت ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صحیح۔ پھر بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندہ بعد میں چل کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے جاہلیت کے دور میں جتنے نیک کام کرتا ہے، گناہوں کو تو معاف کر دیتے ہیں، جتنے نیک کام کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد ان چیزوں کا بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد صعصعہ کو بڑی تسلی ہوئی۔ تو یہ واقعہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھیں کہ آج ہمارے بچیوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں پہلے زمانے میں بچیوں کو پیدا ہونے دیا جاتا تھا، اب پیدا ہونے ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی معلوم ہوا، حمل میں ہی اندازہ ہو گیا کہ بچی ہے، اندر ہی اندر ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک سے زائد بچیاں کہیں پیدا ہو گئی کسی عورت کو تو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات دنیا میں آئے۔ خود ہمارے شہر کے لیے بھی ایک بڑا ذمہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ کسی کے گھر میں 2 بچیاں تھیں، اس نے جا کر کے کہیں کنویں میں پھینک دیا۔ بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا بہت سالوں پہلے۔ تو یہ بات بہت ہی آج بھی بچیوں کے ساتھ سوتیلا سلوک، سوتیلا برتاؤ ہوتا آ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو لے کر کے بڑی بشارتیں سنائی۔ وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان فرمائی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عال جاریتین حتی تبلغا، جو 2 بچیوں کی تربیت کرے گا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ فرمایا جاء یوم القیامت، قیامت کے دن وہ آئے گا کہ انا وہو ہکذا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ قیامت میں ایسے ہوں گے، یعنی اس کا درجہ 2 بچیوں کو پال پوس کر بالغ ہوتے تک ان کی نگرانی کرنے والا باپ قیامت کے دن میرے برابر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت عطا فرمائی۔ یہ بشارت، ایسی بشارتیں کسی بھی بڑے سے بڑے نیک سے نیک لڑکے کی اولاد پر نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ حدیث کے ذخیرے میں بتا نہیں سکتے ہیں کہ کسی لڑکے کی پیدائش پر اتنی بڑی بشارت دی ہو۔ اور بہت ساری بشارتیں، ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء، جسے بچیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے، فرمایا کن له سترا من النار، وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنیں گی۔ اور بھی حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بچیاں ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا۔ صحابہ کی مجلس بھی بڑی عجیب مجلس تھی، وہ ہماری طرح چپ کے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، بچیوں کا 3 ہونا 4 ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میرے گھر میں تو 2 ہی بچیاں ہوئی، میرے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، ان لوگوں کے لیے تسلی ہے جن کے گھر میں 2 ہی بچیاں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 2 بچیاں ہوں چلو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ ایک صاحب مجمع میں سے اور اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے یہ آفر ہے، میرے گھر میں اللہ نے 1 ہی بچی تھی، میرے لیے بھی کوئی بشارت ارشاد فرمائی ہے۔
آپ نے فرمایا جس کے گھر میں ایک بچی ہو چلو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے، اس کے لیے بھی آفر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو 3 بچیوں کی پرورش پہ دیں گے اللہ تعالیٰ ایک بچی پر بھی دیں گے، لیکن اجرکم علی قدر نسبکم، جتنی تکلیف اٹھاؤ گے اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہاری کوئی بیٹی یا بہن کسی کے تم نے اس کی تربیت کی، اس کے بڑے ہونے میں مدد کی، سب کچھ کیا، بعد میں اس کے وقت آیا تو اس کی شادی کر کے دی، لیکن وہاں اس کا نبھاؤ نہیں ہوا، طلاق ہوا یا خلا لے کر کے وہ گھر آ گئی، تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تم نے کبھی اس کے ساتھ روکھا سوکھا معاملہ نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی بھی جنتی ہے۔ تو بہن ہو، بیٹی ہو یا ہماری کوئی رشتہ دار ہو، اگر کوئی عورت ہے رشتہ اس کا ختم ہو گیا وہ آئی ہے تو اس کے ساتھ تک بھی اچھا سلوک کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری بشارتیں قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ صرف قیامت تک کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جن گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں وہ گھر خوشحال ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں کے ذریعے سے حضرات محدثین نے استدلال کیا ہے، ایک روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم لترزقون بضعفائکم، کہ تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کے ذریعے سے روزی دی جاتی ہے، یعنی تم ہو، تمہارا گھر ہے، تمہارے گھر میں کوئی کمزور ہے، اپاہج ہے، ہاتھ کا معذور ہے، پیر کا معذور ہے، دماغ سے معذور ہے، یا بوڑھے معمر لوگ ہیں جن کی کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، جن کے ذریعے سے تمہارے گھر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، وہ کمزور لوگ ہیں، تمہارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ذریعے سے تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم پالتے ہو بچیوں کو، تمہاری پرورش ہے، تمہاری نہیں، تم ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض محدثین نے کہا کہ بچیاں بھی چونکہ کمزوروں کی درجے میں ہیں، کیونکہ ان سے کوئی ذریعہ آمدنی متعلق نہیں ہے، شرعی اعتبار سے وہ کمانے کے لیے نہیں ہے، تو یہ بھی کمزوروں کے زمرے میں شامل ہو کر کے اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں بچیاں ہوں گی ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے روزی دیں گے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں بچیوں کے جن کے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں وہ گھرانہ بڑا خوشحال ہوتا ہے، یہ ہمارا سب کا دیکھا ہوا تجربہ ہے۔ اب ان احادیث کی روشنی میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ کچھ باتیں ہیں جن کے سلسلے میں جنہیں ہمیں اختیار کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو انثی، جس کے گھر میں بچی ہو، فلم یعیدھا، اس نے بچی کے پیدا ہونے پر رکاوٹ پیدا نہیں کی، ولم یہنھا، اور اسے جھڑکا نہیں، اس کی توہین نہیں کی، تذلیل نہیں کی، یعنی اسے بچی کو ڈیگریڈ نہیں کیا، تو اللہ نے آگے فرمایا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، لڑکے کو ایک نگاہ، لڑکی کو ایک نگاہ، لڑکے کو اسپیشل نہیں دیکھا، بلکہ بچی کو زیادہ ترجیح دی، بچی کے ساتھ زیادہ محبت کا معاملہ کیا، اور آگے فرمایا جو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ پہلی چیز بچیوں کی پیدائش میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنا ہے۔ دوسرا کام بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ تیسرا کام، اگر ہمارے گھر میں بچے ہیں بچیاں ہیں دونوں ہیں تو بچوں کو اسپیشلٹی نہیں دینا ہے، بچوں کو ترجیح نہیں دینا ہے، بلکہ بچوں کے مقابلے میں بچیوں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بچیوں کی شادی کا مسئلہ جب آئے تو ان کی رضامندی پوچھ کر کے شادی کرنی ہے۔ اگرچہ جن بچیوں کی پہلی شادی ہوتی ہے ان سے آپ پوچھیں کہ فلاں بچے سے تمہارا رشتہ کر رہے ہیں، کیا تمہیں منظور ہے؟ وہ خاموشی اختیار کرے تب بھی اس کی رضامندی سمجھی جائے گی۔ لیکن جس بچی کی ایک مرتبہ شادی ہو گئی، جسے شریعت کی زبان میں طیبہ کہا جاتا ہے، اس بچی کو باقاعدہ اجازت اس کی زبان سے لینی ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں لوگ بچیوں کو تو تلاش کرتے ہیں، اچھی خوبصورت حسین بچی ہونا ہے ہمارے بچے کے لیے، لیکن ہم اپنی بچیوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ بچیوں کا بھی ان کے میں بار بار بولتا ہوں اپنے متعلقین سے
کہ بھائی ان کے سینوں میں بھی دل ہوتا ہے، ذرا ان کو بھی پوچھ لیا جائے۔ بچیاں جہاں کوئی مناسب رشتہ آ گیا آپ لوگ بات کریں، آپ ختم کر دیے، بچیوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ بعد میں جب زیادہ جب سیانی بچیاں ہوتی ہیں، ہوشیار ہوتی ہیں، دینداری بڑوں کے فیصلوں پر زیادہ راضی نہیں ہوتی ہیں، تو پھر ان کو بات کی زندگی پسند نہیں آتی ہے، ان بعد میں انبن کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اولین فرصت میں ہمیں شریعت پر عمل کرتے ہوئے بچیوں سے رضامندی پوچھنی ضروری ہے۔ پوچھنا ہے کہ فلاں بچے سے تمہارا رشتہ ہو رہا ہے، کیا تمہیں منظور ہے؟ پوچھ کر کے ہمیں رشتہ کرنا ہے۔ اور ایک حق یہ ہے کہ جب بڑوں کا انتقال ہو جائے، بڑوں سے مال تقسیم ہو، تو جو حق بچیوں کا بیٹھتا ہے اسے باقاعدہ ادا کرنا ہے۔ ہمارا ظالم معاشرہ یہ کہتا ہے کہ بچیوں کی شادی، بہنوں کی شادی بھائی کر دیا تو بس ہے، باپ چھوڑ کر کے گئے، بچیاں رہ گئیں، بہنیں رہ گئی تھیں، ہم نے شادی کی، اپنے گاڑے پیسے کے پیسے سے ہم نے ان بہنوں کی شادی کی، اب یہ پورا گھر ہمارا ہے۔ شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ تم نے کہا، تم نے جو خدمت کی اللہ اس کا بدلہ دیں گے، تم نے اپنے بہن کے ساتھ حسن سلوک کیا اللہ اس کا اجر دیں گے، لیکن تمہیں یہ ہرگز حق نہیں ہے کہ اس کا حق تم دبا لو، اس کا حق تم ہتھیا لو، یہ بالکل تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس کا جو حق ہے اسے باقاعدہ شریعت میں جو حق ہے، کل کی صورت میں آئے گی یوصیکم اللہ، ایک مکمل ایک صفحے میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے مسائل بیان کیے ہیں، تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچیوں کے باقاعدہ حقوق متعین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں ہیں کہیں کہیں کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔